السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ تمام جو ہڈن مقاصد تھے امریکہ کے، وہ سامنے آ گئے ہیں۔ میں آپ کو ان کی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو میں یہاں ایک بات بتاؤں کہ کل جب میں نے ایک ریل کی تھی، یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ ایک ایران کی تجویز ہے جو وائٹ ہاؤس کو موصول ہوئی اور امریکی صدر نے اس پہ نوٹ دیا، تو وہ بات درست تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ اب جو یہ نئی جو ڈو مور والا معاملہ ہے، یہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ جو قطری ڈیلیگیشن گیا تھا امریکہ کی طرف سے، ایران پہنچا تھا، انہوں نے نئے جو معاملات ہیں ایران کے سامنے رکھے ہیں، کیونکہ امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ دراصل وہ جو قبضہ ہے، جو ان کی تیل کی تنصیبات کے اوپر، گیس کی تنصیبات کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کمپنیز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے وینزویلا کے اندر کیا تھا۔ وہ اسی طرز پر انہوں نے یہ جنگ بھی شروع کی تھی ایران پر۔ وہ اسی سوچ کو لے کے حملہ آور ہوئے تھے، ویکینڈ وار کہہ رہے تھے کہ 2-3 دن میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ ایکچوئل مقصد جو تھا اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا۔ یہ جو ایٹمی پروگرام، ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹم بم، اس سے متعلق جتنی بھی گفتگو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی۔ اصل معاملہ جو تھا، چونکہ امریکہ کے اس وقت جو اس کے 38 ٹریلین کے ڈیفیسٹ ہیں اس وقت، اور وہ اس کو 1 ٹریلین جو ہے وہ ہر حال میں پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ پیسہ کمانا چاہتا ہے امریکہ، اس کے لیے ہائی ریزروز جو ہیں وہ آئل کے چاہیے، کیونکہ آپ کو آئل سے الیکٹریسٹی بنانی ہے، تو الیکٹریسٹی سے آپ بٹ کوائن بنا سکتے ہیں یا کرپٹو کو فنڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انرجی ہے اوورال، اس کے کوریڈورز پہ قبضہ کرنا، ایکچولی یہ مقصد ہے امریکہ کا، جو آج جو امریکی صدر ہیں انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ بیان کر دیا ہے۔ یہ فرسٹریشن کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں امریکی صدر کہ انہوں نے اپنا جو ہڈن ایجنڈا تھا، جس پر یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، وہ آج لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام آئل اینڈ گیس کی جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان پہ قبضہ کریں گے اور خارق جزیرے پہ قبضہ کریں گے۔ خارق وہ جزیرہ ہے جس پہ ایران کا تمام جو آئل سسٹم جہاں سے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ تمام انسلیشن وہاں ہے، ریفائنریز وہاں ہیں۔ یہ وہ جزیرہ ہے جو ایران کے ساحلی پٹی سے تھوڑا آگے آ کر درمیان میں جو ابنائے ہرمز ہے اس کے اندر ایک جزیرہ ہے جس پہ سارا سسٹم ہے، اور اب وہ اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب خیال ان کا یہ ہے، یہ بھی خواہش لے کر وہ اب میدان میں آ گئے ہیں کہ وہ اس پر قبضہ کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ روس، چین اور دیگر جو اقوام ہیں وہ کس طریقے سے اس جو امریکی خواہش ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی جو امریکہ کی اب تک کی خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکی، جس کی بنیاد پر ہی امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے۔ ایران نے ریزیلینس دکھائی، ایران نے وہ اس کو جو ہدف لے کر امریکہ ایران پر چڑھ دوڑا تھا وہ پورے نہیں ہونے دیے، تو ہی مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا تھا۔ اور اب بھی یہ جو نئی خواہش ہے، ایکچولی یہ پرانی اور اوریجنلی یہی خواہش ہے، باقی تو عوام کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھایا جاتا ہے۔ ایران تو خود پہلے دن سے، وہاں تو فتویٰ موجود ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، تو اس کے گرد جتنی بھی بات گھومتی ہے، اور ایک ایٹمی معاملے کے اوپر جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، وہ ایگریمنٹ خود ٹرمپ صاحب نے آ کر جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو اب کوئی ایسا نیا ایگریمنٹ وہ کون سا کر سکتے ہیں جس سے امریکی عوام جو ہے وہ بہت سیٹسفائی ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وینزویلا کی طرز کے اوپر ایران پر بھی حملہ کرنے کی خواہش تھی، جو ایران نے پوری نہیں ہونے دی۔ اب فرسٹریشن کے اندر آج جو ہے وہ امریکی صدر کے منہ سے وہ نکل گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران اب یہ جو معاملہ ہے، جو انڈر ہینڈ جس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہے، اس کے اوپر کس طرح سے ریزسٹنس شو کرتا ہے، کس طرح سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو روس، چین اور دیگر جو اتحادی ممالک ہیں ایران کے، وہ کس حد تک سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں اور کس حد تک امریکہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کے جو جیسے کہہ لیجئے کہ جو بڑے اہداف کہہ لیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عزائم ہیں، ان کو کامیاب ہونے دیتے ہیں کہ نہیں ہونے دیتے۔